وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، طارق جمیل صاحب مروجہ تبلیغی جماعت کے مشہور داعی ہیں۔ کسی زمانے میں تبلیغی جماعت انہیں آنکھوں پر لیے پھرتی تھی، مگر پے بپے ان کی بدعت نوازیوں کی وجہ سے جماعتی لوگ ان سے کٹ گئے اور اب ایک طرح سے تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اس کے اتحادی نے ایران پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی ہلاک ہو گئے۔ تو مسلمانوں اور شیعہ میں ایک بحث چل پڑی کہ خامنئی شہید ہیں یا نہیں۔ وہی بحث بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ ایران کا ساتھ دیا جائے یا خاموش رہا جائے۔ مسلمانوں کی اکثریت یا تو خاموش رہی یا اس موقف کے ساتھ کہ ایک ظالم دوسرے ظالم کو مار رہا ہے۔ چند علماء ایران کے حق میں کھل کر سامنے آئے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ اس موقع پر طارق جمیل صاحب کا بیان بھی عام ہوا، جس نے ان کے چاہنے والوں کو بھڑکا کر رکھ دیا۔ ان کے بیان کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ ترکیہ اردو نے 21 مارچ 2026 کو طارق جمیل صاحب کے جملے نقل کیے ہیں۔ قنوت میں بھی میں نے ایران کے بھائیوں کے لیے دعا مانگی ہے، اللہ ایران کی مدد فرمائے۔ ایسے بے وقوف اور عقل کے اندھے ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ شیعہ شہید ہے یا ہلاک۔ اللہ ایسی بکواس کرنے والوں کو ہلاک کرے۔ سامعین، طارق جمیل صاحب کے ان الفاظ نے مسلمانوں پر بجلی گرا دی ہے۔ اہل اسلام ان کے خلاف تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا، اس بنیاد پر تو قادیانیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل کر لینا چاہیے۔ صرف ختم نبوت ہی تو نہیں مانتے، باقی سارا دین تو وہی ہے۔ کافروں کے ہاں تو ان پر بھی اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے۔ جیسے ختم نبوت اہم ہے، اسی طرح صحابہ اور ان سے حاصل ہونے والے دین کو ماننا بھی ضروری ہے۔ شیعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کے مذہب پر ہی نہیں، یہ ابن سبا کے مذہب پر ہیں۔ یہ شیعان علی نہیں، سبائی ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ متوازن اور دونوں طرف کی بات کی جائے۔ شیعہ کو کہا جائے کہ وہ صحابہ پر تبرع، ازواج پر بکواس اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی بند کرے، اور سنی کو کہا جائے کہ فقہی اختلاف کو برداشت کرے۔ ایک اور بندے نے لکھا، محترم مولانا طارق جمیل صاحب کبھی لاکھوں اہل سنت شامی مظلوموں شہیدوں کے لیے بھی قنوت میں دعا مانگی تھی، جن کو ایران کی سرپرستی میں حزب فاطمیوں، زینبیوں، فرقہ پرست دہشت گردوں نے بے دردی سے خاک و خون میں نہلا دیا؟ کیا کبھی 80,000 عراقی شیعہ شدت پسند حکومت کی قید میں مظلوم اہل سنت مسلمانوں کی رہائی کے لیے بھی دعا مانگی؟ ایک جناب کا یہ تبصرہ بھی دیکھیں، شامی مسلمانوں کی شہادت پر اگر کسی نے اس دین فروش ملا کے منہ سے ایک لفظ سنا ہو تو بتائیں۔ اللہ جزائے خیر دے رائے کے تبلیغی بزرگوں کو کہ انہوں نے بروقت اس فتنے کو پہچان کر لگام ڈالی اور ممبر سے اتار پھینکا۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ اور چہرے کی پلاسٹک سرجری سے آرٹیفیشل نورانیت لانے والے اس تازہ پروش کے بس میں اگر ہو تو یہ اپنا دین جمیلی ایجاد کر ڈالے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں یہ کہ لاکھوں انسانوں کے قاتل کے لیے دعائیں کر رہے، اور جو مظلوم مارے گئے ان کے لیے ایک لفظ تک ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ اسے گالیاں پڑیں تو منہ بنگا کر کے گرگٹ کی طرح سر ہلا ہلا کر کیمرے کے سامنے شمیم آرا کی طرح روتے ہوئے کہتا، میرا دل زخمی ہو گیا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرع پڑھنے والوں کے لیے یہ بدبخت باہیں پھیلاتا ہے۔ میرا آج سے اس فرائیڈے کی تمام پروڈکٹ سے بائیکاٹ کا اعلان ہے۔ ہمارے لیے ہمارے صحابہ سے بڑھ کر کوئی ٹیجے میجے نہیں۔ آفتاب نذیر ایک اور مبصر نے اس طرح لکھا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، اب یہ بکری نام نہاد دفاع صحابہ والوں کے پاس بھی جاتی ہے اور گستاخان صحابہ کے پاس بھی۔
الامان والحفیظ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی گستاخان صحابہ کا حامی ہو ہی نہیں سکتا۔ بات ختم۔ سامعین، ایک صاحب نے طارق جمیل صاحب کی کئی تصویریں نشر کی جنہیں آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ تحریر بھی لکھی جو واقعی حیرت انگیز اور چشم کشا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا، ایران کے لیے قنوت نازلہ پڑھنے والے مولانا طارق جمیل صاحب سے قوم وضاحت چاہتی ہے۔ تصویر میں نظر آنے والا شخص ڈیوڈ نامی ایک پاکستانی ہے جس کا تعلق فیصل آباد کے ایک بڑے علمی خاندان سے ہے اور یہ خود بھی عالم و حافظ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس شخص نے اسلام کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کی اور اپنا اسلامی نام تبدیل کر کے ڈیوڈ رکھ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شخص نے اسلام آباد میں احتجاجی خیمہ لگا کر اسرائیلی پرچم لہرایا اور اسرائیل کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ یہ شخص اب پاکستان کے باہر مقیم ہے اور ایک NGO کے ذریعے لوگوں کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف نام نہاد مظلوموں کے لیے قنوت نازلہ پڑھنا اور دوسری جانب صہیونی نظریات رکھنے والے شخص سے فنڈ لینا کیا کھلا تضاد نہیں؟ قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ ایران کے حق میں دعائیں اور یہود سے فنڈ لینے کا یہ دوغلا کردار اگر منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی۔ سامعین، طارق جمیل صاحب کی شیعہ نوازی کے سوشل میڈیا پر بڑے چرچے ہیں۔ ان کے بیانات سے مسلمان کم اور شیعہ زیادہ خوش ہیں۔ 3 دسمبر 2018 کو شیعہ حق نامی ویب سائٹ نے طارق جمیل صاحب کا ایک مختصر بیان پیش کیا تھا جس کے جملے یہ ہیں: امام حسین علیہ السلام کا ذکر، قربانیاں۔ امام حسین علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، خواتین کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے، ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو ہم نے اس پر کانٹا پھیر دیا۔ ہم رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں کہہ سکتے۔ مولویوں کے دل چڑی کی طرح ہو گئے ہیں، بالکل چھوٹے۔ یہ ان کا ظرف ہے، پتہ نہیں ظرف کی وسعت کہاں چلی گئی۔ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے۔ آج کا پڑھنا پڑھانا ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بنا دیا۔ سامعین، طارق جمیل صاحب کا ایک اور بیان سنیے۔ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ میں آپ سب کے چہرے پہ حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کروں، من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ سامعین، طارق جمیل صاحب کے انہی جیسے بیانات کی وجہ سے شیعہ ان سے خوش ہیں اور انہیں داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ 16 مئی 2019 کو روزنامہ پاکستان میں نامہ نگار نے لکھا، معروف شیعہ عالم سید حسین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے کہ سن کر آپ کہہ اٹھیں گے کہ کون کہتا ہے کہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ویب سائٹ پڑھلو کے مطابق سید حسین نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کے ماحول پر کس طرح چھاتے جا رہے ہیں۔ شاید ہی آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہو جس کے موبائل فون میں ان کا کلپ نہ ہو، وہ شیعوں کے گھروں میں پہنچ گئے ہیں۔ سید حسین نے تقریر میں مزید کہا، سنیوں پر حاکم ہوتے جا رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے جس کے موبائل میں مولانا طارق جمیل کا کلپ نہ ہو۔ کیوں؟ پیار دے رہا ہے وہ، محبت دے رہا ہے وہ، نفرت کے خاتمے کی بات کر رہا ہے وہ، اور میں تفریقوں سے باہر نہیں نکل رہا۔ وہ ذاکر ہے، وہ عالم ہے، وہ ماتمی ہے، وہ نمازی ہے۔ ختم کرو یہ سب خدا کے لیے، اتنا پٹ چکے ہو، کیا اور پٹنا چاہتے ہو؟ مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں فیصلہ کروں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ جن لوگوں کو 1 سے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، وہ مفتیان کرام کے فتووں پر تبصرے کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت جنازے اٹھا لیے۔ اب جہاں کوئی لڑانے کی بات کر رہا ہو، خواہ میرے حلیے میں ہو یا بغیر حلیے کے ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔
سامعین، طارق جمیل صاحب کی شیعہ نوازی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شیعہ عالم شہنشاہ نقوی سے جب انہوں نے ملاقات کی تھی تو اپنی باہیں کھول دی تھیں اور پرجوش ملاقات کا ویڈیو 2019 میں فیس بک پر اپنے صفحے پر پیش کیا تھا۔ ایک صاحب ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب، میں خود ایک دیوبندی ہوں، میرا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے۔ اگر آپ کو ان کے کفر پر شک ہے تو آپ ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کا رشتہ کر کے یہ ثابت کرو کہ یہ مسلمان ہیں، پھر آپ کی بیٹیاں آپ کو بتائیں گی کہ ان کا کلمہ الگ، نماز الگ، قرآن الگ، اذان الگ، جنازہ الگ، نکاح الگ۔ ایک آدھ مسئلے میں اختلافات ہوں تو نپٹا جا سکتا ہے، یہاں تو تمام ایمانیات میں ہی بنیادی اختلافات ہیں۔ سامعین، طارق جمیل صاحب نے سرور چشتی رافضی سے جس طرح ملاقات کی تھی اسے یاد کر کے کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ انہی جیسے واقعات کی بنا پر علماء دیوبند کے درمیان اب وہ معتبر نہیں رہے۔ ان کی شیعہ دوستی اور بدعت نوازی کی وجہ سے علماء حق ان سے ناطہ توڑ چکے ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر، مفتی محمد عیسیٰ گورمانی اور ہند و پاک کی محقق علمی شخصیات ان کے غیر جمہوری کارناموں کی بنا پر قلمی کاوشیں بھی پیش کر چکی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، بے تحقیق بیانات کی وجہ سے کئی مرتبہ انہیں معذرت کرنی پڑی۔ پاکستان کے نوجوان عالم مولانا عبدالرشید صاحب نے صحابہ کے بارے میں ان کے غیر معتدل رویے پر روشنی ڈالتے ہوئے ببانگ دہل کہا تھا، جس کے الفاظ یہ تھے، طارق جمیل حادثاتی عالم ہیں، واقعاتی عالم نہیں، عقائد کے میدان میں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیشہ غلط بات کرے گا، ہمیشہ۔ محبت کے نام سے بیٹا بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے کہ ایک بندے کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اور وہ صحابہ کو کافر سمجھتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہمیں تو اسلام نے محبت کے علاوہ کوئی درس ہی نہیں دیا، ہم کسی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ یہاں جنازہ پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آئیے جنازہ پڑھیے، آپ نے فرمایا نہیں پڑھتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، حالانکہ آپ نرم دل ہیں۔ نبی سے بڑا اخلاقی کون ہے؟ نبی سے بڑا دعوتی کون ہے؟ نبی سے بڑا داعی دین کون ہے؟ پھر آئے، یا رسول اللہ جنازہ پڑھیے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ یا رسول اللہ آپ نرم دل ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ تو داعی اسلام ہیں، آپ کے اخلاق کو تو قرآن بیان کرتا ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ترین ہیں، آپ تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ترین ہیں۔ یا رسول اللہ پھر اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہو کان یبغض عثمانہ، یہ عثمان سے نفرت کرتا تھا، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ یہ کہتا ہے کہ محبت ہمیں بتائیے اور نفرت کا ہمیں نہیں کہا، تجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو تو حادثاتی طور پر مشہور ہو گیا، جیسے ایک فلم اسٹار مشہور ہو جاتا ہے اور اس کی صورت سے لوگ پیسے کماتے ہیں، تو دین کے نام پر دین کو بیچ کر مشہور ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ میں کبھی نہ کہتا، لیکن امت کو گمراہ کر کے رکھ دیا، ان بے ایمان مولویوں نے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ ایسی خود ساختہ تشریح کر کے، خود ساختہ تفسیر کر کے ساری امت کو نبی کے راستے سے ہٹا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اخلاق ہیں، جو نبی کر کے گئے وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہے، یہ باتیں بہت مشکل ہیں، اور میں آپ سے کہتا بھی نہیں ہوں، میں تو اس کے ذریعے کسی اور کو پہنچاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، یہاں سے آگے آپ کی بات جاتی نہیں ہے، لیکن میں کہیں اور پہنچاتا ہوں۔ کتابیں طارق جمیل اور ہماری الگ نہیں ہیں، یہ قرآن اس نے پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، یہ حدیثیں اس نے پڑھی، ہم نے بھی پڑھی ہیں، لیکن جھوٹ بولتا ہے، امت کے اندر فساد برپا کرتا ہے۔ میں پہلی مرتبہ اس طرح نام لے لے کر کہہ رہا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو اس سے۔ یہ کوئی دائی وائی نہیں ہے، قرآن و سنت کی غلط تشریح کرنے والا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے عثمان غنی سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا؟ تو حضور علیہ السلام کا جنازہ نہ پڑھانا یہ نفرت ہے یا محبت ہے؟ یہ نفرت ہے۔ یہ نفرت کس نے کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے کی ہے۔ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں،
آپ پڑھتے ہیں بالکفار ملحق، وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ پھر یہ کیا ہے؟ امت کو گمراہ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ قنوت نازلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جو پڑھا کرتے تھے، قنوت نازلہ میں حضور علیہ السلام دعائیں دیتے تھے یا ان کو بد دعائیں دیتے تھے؟ سامعین، مولانا عبدالرشید صاحب کے الفاظ اور جملے کیسے ہیں ان سے مجھے کوئی مطلب نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ طارق جمیل صاحب علماء دیوبند کی پٹری سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ان کی باتوں کا اب کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔